حضرت آدم جنت المأوا میں آرام فرما رہے ہیں، مگر چونکہ فرشتے نہیں آدم تھے، اس لیے اپنی جنس کا کوئی دوسرا فرد جو ہم نظر، وہم خیال اور مؤنث ہمدم بن سکے موجودہ نہ پا کر زندگی میں خلا محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت ہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی رفیقہ حیات کی حیثیت سے پیدا فرمایا، مگر قرآن عزیز نے حضرت حوا کی پیدائش کا تذکرہ صرف اسی قدر فرمایا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آدم سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں، ایک تو یہ حضرت آدم کے جسم ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا ہو، جیسا کہ بخاری و مسلم کی اس روایت سے بھی مفہوم ملتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اداس پایا۔ اس اداسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بخاری و مسلم۔ قرآن میں ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ اور پیو، امن و چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو یہ جو ایک درخت ہے اس کے قریب تک نہ جانا، اگر تم اس کے قریب بھی گئے تو حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ شیطان نے قسم کھائی تھی آدم اور اس کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑے گا، یہاں اس نے آدم علیہ السلام ماں حوا کو کئی مرتبہ کوشش کی بہکانے کی، لیکن دونوں بہکاوے میں نہیں آئے۔ پھر اس نے اللہ کی قسم کھا کر دونوں کو بہکایا اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور بالآخر دونوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور دونوں نے پھل کھا لیا۔ اس وقت ایک آواز آئی، وہ آواز پروردگار کی تھی۔ پروردگار نے پکارا، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور فرمایا اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، پھر اسی سے نکالے جاؤ۔